السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ الحمدللہ، معارف الحدیث کا سلسلہ جاری ہے اور 3 احادیث ہیں۔ آج انشاءاللہ کتاب الایمان کی تکمیل کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور آج کی 3 احادیث بھی جنت کے بارے میں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنت میں جانے والا بنا دے، ہمیں ان اعمال کی توفیق ملے جن سے ہم اللہ کی رحمت حاصل کر سکیں۔ آئیے پہلے حدیث دیکھتے ہیں۔ میں پہلے حدیث مبارکہ کی قرات کر دیتا ہوں۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اہل الجنة یأکلون فیہا ویشربون ویتفلون ولا یبولون ولا یتغوطون ولا یمتخطون قالوا فما بال الطعام قال جشاء ورشح کرشح المسک یلہمون التسبیح والتحمید کما تلہمون النفس۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل الجنت، ان حرف تاکید، اہل الجنت مرکب اضافی ہے، یہ اسم ان ہو گیا۔ یقیناً اہل جنت یہ خبر ہے۔ یأکلون فیہا، اکل یأکلو، باب نون سے کھانا، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم فاعل جو کس کے لیے ہے؟ اہل کے لیے، جمع ہے نا، اہل جمع کی ہے۔ ان اہل الجنت یاکلون فیہا، فیہا میں ہا جا رہا ہے جنت کی طرف، یعنی جنت والے اس میں کھائیں گے، وہ یشربون اور پئیں گے، شارب یشربو باب سین سے، یشربون فعل مضارع ہم فاعل، یہ بھی حال کے لیے۔ ولا یتفلون، اچھا یہ خبر ہے، یاکلون خبر ہے، یشربون خبر ہے، یہ بھی خبر ہے، یہ تمام خبریں ہیں۔ تا، فا اور لام، تفل یتفل باب نون سے، تھوکنا، ولا یتفلون اور وہ نہ تھوکیں گے، ولا یبولون با واو اور لام، بالا یبولو بول کرنا، پیشاب کرنا، ولا یبولون نہ ہی وہ پیشاب کریں گے، ولا یتغوطون اس کا مطلب ہوتا ہے پخانہ کرنا، ولا یتغوطون باب تفعل سے، غین و تا مادہ، یہ مادہ ہے اور باقی باب کے ہیں، اور یہ گردان کا ہے۔ ولا یمتخطون اس کا مطلب ہوتا ہے ناک صاف کرنا، ناک کی جو میل ہے اس کو نکالنا۔ امتخط یمتخط باب افتعال، اس میں مادے کے ہیں، وہ ہے میم، خا اور تا، یہ مادہ ہے، میم، خا اور تا۔ قالو، صحابہ نے جب یہ سب سنا تو ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، فما بال الطعام، بال کا مطلب معاملہ، فما بال الطعام، ما کوشچن استفہام، بال الطعام کھانے کا کیا ہوگا؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جشاء ڈکار، ورشح پسینہ، ورشح کرشح المسکی، پسینہ کس طرح کا ہوگا؟ یعنی رشح کہتے ہیں بیسیکلی نمی کو کہتے ہیں، کرشح المسکی، مسک کی طرح کی نمی ہوگی ایک، یعنی اس میں سے خوشبو آئے گی۔ یلہمون التسبیح والتحمید، الہم یلہم کا الہام کرنا، یلہمون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم اس کا نائب الفاعل ہے، اور یہ ہے مجہول کا صیغہ، کہ انہیں الہام کر دیا جائے گا التسبیح والتحمید، یعنی تسبیح اور حمد، یعنی وہ حمد اور تسبیح جاری رہے گی ان سے۔ کما تلہمون النفس، جیسے ہمیں یہ نفس الہام کیا گیا ہے نا، کہ سانس ہماری کنٹرول میں نہیں ہے، ہم اسے نہیں روک سکتے کہ ہم اسے قابو کر لیں اور ہم سانس نہ لیں، ناٹ پاسبل، تو پھر موت واقع ہو جائے گی، پہلے تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ کما تلہمون النفس، جیسا کہ تمہارا سانس جاری رہتا ہے، ایسے ہم تسبیح اور تحمید کیا کریں گے، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کیا کریں گے۔ تو یہ جنت کی باتیں ہیں کہ جنت میں ہمارا کھانا ہم کھائیں گے بھی اور پئیں گے بھی، لیکن ایک جنرل سی بات ہے، جیسے دنیا میں ہم کھاتے اور پیتے ہیں اس کا اخراج کا ایک طریقہ ہے۔ تو صحابہ کے ذہن میں سوال ہوا کہ پھر یہ آخرت میں یعنی جنت میں یہ کیسے ہوگا؟ تو ایک نیچرل سوال پیدا ہوتا ہے، تو انہوں نے سوال کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ عن ابی سعید الخدری و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی اب یہ پھر جنت میں مزید ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ، یا اللہ ہمیں جنت میں جانے والا بنا دے، اللہ سے بہت دعا کیا کریں۔ ان لکم ان تصحوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حرف تاکید
لکم قائم خبر مقدم ہو گئی، ان تصحو یہ اسم انا ہے، ان مصدریہ ہے، ان تصحو صح یصح، ان تصحو نون ڈراپ ہو گیا ان مصدریہ کی وجہ سے، ان لکم ان تصحو تصحونا تم صحت مند رہو گے یا رہتے ہو، انتم اس کا فاعل، ان لکم ان تصحو تمہارے لیے صحت ہے، فلا تسقموا لا نہیں کا نون یہاں پہ ڈراپ ہے، سین سے ہے، سقیما یسقمو اس کا مطلب ہوتا ہے بیمار ہو جانا، فلا تسقموا ابداً، ابداً کا مطلب کبھی بھی، آئندہ مستقبل میں کبھی ایسا نہیں ہوگا، یعنی فلا تسقموا تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، یعنی ان لکم ان تصحو تمہارے لیے صحت ہے، فلا تسقموا اور تمہارے لیے بیماری نہیں ہے، ابداً کبھی بھی، یہ ان مصدریاں ہیں تو یہ اس کو مصدر کی میننگ میں لے لیتے ہیں، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا اور تمہارے لیے کیا ہے، ان تحیو ہا یا مادہ ہائی یا یحیا زندہ رہنا، ان تحیو نون ڈراپ ان مصدریہ اور تمہارے لیے ہے زندہ رہنا، فلا تموتو اور تم نہیں مرو گے، اب لا کیا ہے، یہ نہیں کا ہے نون ڈراپ، لا تموتو تموتون کا، میم نون واو مادہ، میم واو اور تا مادہ ہے، ماتا یموتو باب نون سے مرنا، فلا تموتو تم کبھی نہیں مرو گے، ابداً کبھی نہیں، وَإِنَّ لَكُمْ اور تمہارے لیے مزید کیا ہے، ان تشبو شب یشبو اس کا مطلب ہوتا ہے جوان ہونا، ان تشبو نون ڈراپ ہو گیا مصدری کا، اور تمہارے لیے جوانی ہے، شین با با مادہ باب ضاد سے، فلا تحرموا حرم یحرم باب سین سے، لا نہیں کا نون ڈراپ، انتم اس کا بھی فاعل، سب کا فاعل انتم ہے، فلا تحرموا اور بڑھاپا نہیں، لا تحرموا کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ابداً یہ اس کے تاکید کے لیے مفعول ہے، وَإِنَّ لَكُمْ اور تمہارے لیے مزید کیا ہے، ان تنعموا نعم ینعموا یعنی خوش رہنا، اس کا مطلب ہے خوشحال رہنا، ان تنعموا نعم ینعم سین سے، نون ڈراپ ہو گیا ان مصدریہ، ان تنعموا تمہارا خوش رہنا ہے، فلا تبأسوا بئس یبأسوا باب سین سے، با حمزہ اور سین مادہ، اس کا مطلب ہوتا ہے محتاج رہنا، تنگ دست رہنا، تہی دست رہنا، فلا تبأسوا نون ڈراپ لائے نہیں اور ابداً کبھی بھی تم تنگ دست نہیں ہوگے، پریشان حال نہیں ہوگے، صحیح مسلم۔ یا اللہ ہمیں آخرت میں جنت میں جانے والا بنا دے، ہم سے وہ اعمال کروا جو ہمیں جنت میں لے جائیں۔ لے جی حدیث نمبر 124 ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، قلتو یعنی انا فاعل فعل ماضی، میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، رسول نصب ہو گیا یا کی وجہ سے، من حرف جر، مما کس چیز سے، خلق الخلق، خلق فعل ماضی مجہول کا صیغہ، خلق مخلوق یہ نائب الفاعل ہو گیا، یعنی کس چیز سے مخلوق کو پیدا کیا گیا، قال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من الماء پانی سے، قلتو انا فاعل یہ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف، قلتو الجنت ما بناؤہا، الجنت مبتدا، ما سوال ہے، بناؤہا بنا مطلب اس کی بناوٹ، ہاں مرکب اضافی ہے، ہاں جا رہا ہے الجنت کی طرف، جنت اس کی بناوٹ کیا ہے، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لبناتن لبنتن لبنتن من فضت و لبنتن من ذہب، لبنتن کہتے ہیں اینٹوں کو، کیا کہتے ہیں جی، اینٹوں کو، برکس جسے ہم انگلش میں برکس کہتے ہیں، اردو میں اینٹ، لبنتن یعنی اینٹیں ہیں، من فضتن فضتن چاندی، و لبنتن من ذہب سونے یعنی سونے اور چاندی کی اینٹیں ہیں، و ملاتوہا ملات کہتے ہیں مسالہ، کون سا مسالہ، وہ مسالہ جو ہم بناتے ہیں جب ہم یہ گھر میں کنسٹرکشن کر رہے ہوتے ہیں نا، اینٹ اور وہ اینٹوں کو جوڑنے کے لیے جو مسالہ بنایا جاتا ہے، کبھی وہ سیمنٹ ہوتا ہے کبھی وہ گارا ہوتا ہے، سو ملاتوہا اس کا مسالہ کیا ہے، المسکو مسک الازفر خوشبودار مسک، ازفر کہتے ہیں خوشبودار، المسک الازفر خوشبودار مسک، اس کا مسالہ کیا ہے، خوشبودار مسک، یعنی پہلے تو اینٹیں اور یہ سب ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، یا اللہ رحم فرما، اللہ سے بہت دعا کیا کریں، ملاتوہا المسک الازفر اس کی اینٹیں کیسی ہوں گی، یعنی اینٹوں کو جوڑنے کے لیے مسالہ خوشبودار مسک، وحسباؤها اللؤلؤ والیاقوت، حسباؤ
یہ ہوتی ہے نا بجری، جسے ہم بجری کہتے ہیں، یہ بجری کے بجری کے جو چھوٹے چھوٹے یہ خوبصورت سے ہوتے ہیں نا، دیکھیں ایک ہوتی ہے بجری کنکریلی بجری جو ہم استعمال کرتے ہیں گھروں میں، وہ بجری نہیں. آپ وہ اگر سمندر اور دریا میں جائیں نا تو وہاں جو بجری ہوتی ہے نا وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے، سو اس کی شیپس بھی اچھی ہوتی ہیں. وَحَسْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، اور اس کی جو حسبا ہوں گے، اس کی جو بجری ہے یا جو اس کی کنکری ہے، اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، لؤلؤ اور یاقوت کے موتی ہوں گے. حسباؤها اللؤلؤ والياقوت. وتربتها الزعفران، تربت مٹی، وتربتها اور اس کی مٹی ہوگی الزعفران، زعفران. من دخلها، من اسم موصول، من دخلها جو داخل ہو گیا اس میں، ہاں جنت کی طرف جا رہا ہے، یہ بھی تربتها جنت کی طرف، حسباؤها یہ سب جنت کی طرف ہیں. ینعم ولا یبأس، نعم ینعم خوش ہونا، خوش ہونا، ہر وقت خوش یعنی آسودہ ہونا، عیش میں رہنا. ینعم من دخلها ینعم، اب یہ جواب شرط ہے، یہ شرط بن رہا ہے نا، من جو داخل ہوا اس میں، ینعم وہ خوش ہوگا. ولا یبأس، با حمزہ سین مادہ ابھی پچھلی حدیث میں تھا، یعنی تہی دست ہونا، پریشان حال ہونا. ولا یبأس وہ پریشان حال نہیں ہوگا. یخلد ہمیشہ رہے گا، خلد یخلد باب نون ہمیشہ رہنا. ولا یموت وہ نہیں مرے گا، لا یموت. لا تبلا ثیابہم، لا نفی کا، بلا یبلا اس کا مطلب ہوتا ہے بوسیدہ ہونا، زنگ آلود کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ولا تبلا ثیابہم واحد مذکر مؤنث کا صیغہ ہے، ثیاب اس کی چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے کپڑے. لا تبلا ثیابہم ان کے کپڑے کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے. ولا یفنا شبابہم، فنا یفنا یعنی جوانی فنا ہو جانا. ولا یفنا، یفنا فعل مضارع واحد مذکر غائب، شباب اس کا فاعل ہے. ولا یفنا شبابہم ان کی جوانی کبھی بھی فنا نہیں ہوگی، یعنی ہمیشہ جوان رہیں گے. الحمدللہ. یہ تمام یہ 3 احادیث میں ہم نے جو جنت کے متعلق باتیں پڑھی ہیں، ان کا مقصد ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جنت کا شوق پیدا ہو. دیکھیں ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی گھر، ہمیں جیسے ہماری ایک حالت ہے، میں جس طرح کی جاب کرتا ہوں، جب ہم کہیں جاب حاصل کرتے ہیں تو ہم وہاں پہ اپنی رہائشی جو معاملات ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں گھر کیسا ملے گا. اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس گھر کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں، دوستوں سے پوچھتے ہیں یار وہاں پہ گھر کیسے ہیں، وہ پھر ہمیں اس کی تعریفیں کرتے ہیں کہ یار یہاں پہ ایسا ہے، یہاں پہ ویسا ہے. تو ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں اور اٹریکٹ ہوتے ہیں، ہم اس کی طرف دلچسپی دکھاتے ہیں. ہمیں جنت کی دلچسپی بظاہر نظر نہیں آتی ہے. ہمارے اعمال، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہمارے اعمال، ہمارے روز مرہ کے معاملات، یہ شوق ہم ظاہر نہیں کر رہے کہ ہم ان باتوں کی طرف متشوق ہیں، یعنی شوق رکھتے ہیں کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں. وہاں ہمارے لیے رب نے سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنے ہوئے محلات تیار کیے ہیں، جس کے اوپر جو ہے بجری وہ لگی ہوئی ہے، اس کی یاقوت اور مرجان کی، جس کے اوپر جس کا مسالہ جو ہے وہ کیا ہے، مسک الازفر ہے، جس کی مٹی زعفران ہے. یہ تمام باتیں ہمیں کیوں بتائی گئی ہیں؟ ہمارے اندر وہ شوق پیدا ہو. یہ شوق ہمیں منع کرے گا کہ یار گناہوں سے باز رہو، تمہارے لیے بہت بڑی نعمتیں تیار ہیں. اگر دنیا میں تکلیف آ رہی ہے تو اس پر صبر کرو، آخرت میں تمہارے لیے ایک عیش تیار ہے جہاں پر تمہیں نہ موت ہوگی جس کا ڈر ہوتا ہے، نہ تمہیں بڑھاپے کا ڈر ہوگا، نہ تمہیں غربت کا ڈر ہوگا. یہ تمام باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ ہم جنت کا شوق رکھیں. آپ دیکھ لیں میرے اپنے ہم سب کے حالات، جنت کا شوق معمول نظر نہیں آتا ہے، مانگتے تو ہیں، شوق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت تو ہے، آپ سے ملنے کا شوق نہیں ہے. اللہ تو ہے، اللہ کا نام تو ہم لیتے ہیں، کہ اللہ سے ملاقات کا شوق بھی ہے. جس کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے وہ تو بچتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ سے ملاقات خدا نہ خواستہ چھین نہ لی جائے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد ایک تو عربی ہے، پھر ساتھ ساتھ نصیحت بھی ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. ان الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت مومنین کو نفع دیتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جنت میں جانے والا بنا دے اور ہماری مغفرت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.